شگفتہ اعجاز صاحبہ پاکستان کی ویٹرن اداکارہ، ان کے جو دوسرے شوہر ہیں یحییٰ صدیقی، طویل عرصے سے یہ اسپتال میں زیر علاج تھے۔ پچھلے 5 سال سے کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہو چکے تھے اور پچھلے 5 سال میں یہ آن اینڈ آف، یعنی ریگولرلی نہیں، آن اینڈ آف یہ اسپتال میں مختلف اوقات میں ایڈمٹ ہوتے رہے، لیکن پچھلے کئی عرصے سے یہ اسپتال میں زیر علاج تھے۔ اور اسی وجہ سے شگفتہ اعجاز صاحبہ نے ابھی ریسنٹلی ایک دبئی کا ٹرپ بھی کیا تھا، جس پر ان کو کافی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آج یحییٰ صدیقی خالق حقیقی سے جا ملے، انتقال کر گئے۔ شگفتہ اعجاز صاحبہ سے ان کی دوسری شادی تھی۔ شگفتہ اعجاز صاحبہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب کیا حال ہیں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب بڑے افسوس کے ساتھ دل گرفتہ ہو کر مجھے یہ خبر آپ سے شیئر کرنی پڑ رہی ہے، انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ شگفتہ اعجاز صاحبہ کے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ کسی تعارف کی محتاج تو ہے نہیں شگفتہ اعجاز صاحبہ، پاکستان کی شاندار اداکارہ ہیں، ویٹرن اداکارہ ہیں، طویل عرصے تک انہوں نے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کو سرو کیا ہے، اپنی اداکاری سے اپنا لوہا منوایا ہے، اور نہ صرف اداکارہ ہیں بلکہ ایک اسٹیبلشڈ بزنس ویمن بھی ہیں۔ لیکن انہوں نے دوسری شادی کی تھی یحییٰ صدیقی سے۔ آج یحییٰ صدیقی کا انتقال ہو گیا، وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ یحییٰ صدیقی پچھلے 5 سال سے کینسر جیسے موذی مرض کا شکار تھے اور پچھلے کئی عرصے سے، یعنی طویل عرصے سے وہ اسپتال میں زیر علاج تھے۔ یحییٰ صدیقی اور شگفتہ اعجاز صاحبہ کی جب شادی ہوئی تھی تو یہ دونوں کی دوسری شادی تھی، یعنی شگفتہ اعجاز صاحبہ کی بھی دوسری شادی تھی اور یحییٰ صدیقی کی بھی دوسری شادی تھی، اور پہلی شادی سے دونوں کے 2 بچے تھے۔ لیکن شگفتہ اعجاز صاحبہ کو پچھلے 15 دن یا 1 مہینہ آپ کہہ لیں، اس دوران ان کو کافی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس بات کا اعلان خود شگفتہ اعجاز صاحبہ نے کیا کہ ان کے جو دوسرے شوہر ہیں وہ خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ طویل عرصے تک بیمار تھے، وہ بیڈ ریسٹ پر تھے، اسپتال میں تھے، آن اینڈ آف ان کا اسپتال آنا جانا لگتا رہتا تھا، لیکن پچھلے کئی عرصے سے وہ ہسپتال میں ہی ایڈمٹ تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا جو یہ کینسر تھا یہ مستقل پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن اسی دوران شگفتہ اعجاز صاحبہ دبئی چلی جاتی ہیں اور دبئی میں جا کے وہ کچھ تصاویر بنواتی ہیں، ویڈیوز بنوا رہی ہوتی ہیں، اپنا ولاگ کر رہی ہوتی ہیں، اس پہ کافی زیادہ خوش نظر آ رہی ہوتی ہیں، تمام اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا ان کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کرتے ہیں۔ میں نے اس پر ایک ولاگ بھی کیا تھا، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو جا کے میری ویڈیوز میں دیکھ لیجیے گا۔ میں نے کہا تھا کہ یار لوگ شاید بے حس قسم کے ہو گئے۔ سوشل میڈیا میری نظر میں ایک طرح کا گٹر ہے کہ جس کی جو مرضی آتی ہے وہ سامنے والے کے لیے وہ لفظ استعمال کرتا ہے، یہ نہ جانتے ہوئے کہ وہ کس طرح کے وقت سے گزر رہا ہو، کس طرح کی پریشانی سے گزر رہا ہو۔ جب میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی، شگفتہ اعجاز صاحبہ نے اپنے روتے ہوئے انداز میں یہ بات بولی تھی کہ میں اللہ کے دربار میں ان تمام لوگوں سے بات پوچھوں گی جنہوں نے مجھ پر تہمتیں لگائی ہیں، مجھ پر الزامات لگائے ہیں، اور وہ الزامات اس لیے لگائے جا رہے تھے کہ شگفتہ اعجاز صاحبہ کا جو شوہر ہے یہ یحییٰ صدیقی، جب وہ حیات تھے تب وہ بستر مرگ پر تھے، یعنی ہسپتال کے اندر ایڈمٹ تھے، اور شگفتہ اعجاز صاحبہ وہاں پر جا کے سپا بھی یوز کر رہی ہیں، سلون بھی یوز کر رہی ہیں، ویڈیوز بنا رہی ہیں، انجوائے کر رہی ہیں۔ تو شگفتہ اعجاز صاحبہ نے ایک کلیریفیکیشن کی ایک ویڈیو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ڈالی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب میں ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی جنہوں نے مجھ پر اس طرح کی تہمتیں لگائیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ میرے حالات نہیں جانتے، میرے پاس بڑا ایک نایاب قسم کا بیگ ہے، بڑے برانڈ کا بیگ ہے، اس بیگ کو سیل کرنے کے لیے میں دبئی گئی تھی، اور میں اپنی ذاتی زندگی میں کس طرح کی سچویشن کا سامنا کر رہی ہوں، کس طرح کی چیزوں کو فیس کر رہی ہوں، یہ میں جانتی ہوں اور میرا خدا جانتا ہے۔ میں ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی جو کہ میرے پکچرز پر بیہودہ قسم کے کامنٹ کر رہے تھے۔ اچھا، جب میں نے کامنٹس پڑھے تھے تو واقعی میں وہ بڑے جیسے کہتے ہیں نا غیر اخلاقی قسم کے کامنٹ تھے، نازیبہ قسم کے کامنٹس تھے، بے شرمی والے کامنٹس تھے۔ آپ اتفاق کریں، اختلاف کریں، یہ آپ کی رائے ہے، لیکن اچھا اس سارے معاملے کے اندر یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کیونکہ جو ایکٹرز ہوتے ہیں نا وہ ایک پبلک پراپرٹی ہوتا ہے۔ اگر آپ پبلک پراپرٹی ہیں اور آپ جو ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہوتے ہیں تو آپ خود سے سامنے والے کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ جو مرضی چاہے اپنی رائے آپ کے لیے بنائے اور اس رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن کے اندر جا کے کر دیں۔ لیکن آج جو یہ خبر آئی بڑے افسوسناک خبر تھی۔ شگفتہ اعجاز صاحبہ نے جب اپنی پہلی ویڈیو بنائی تھی تب وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جناب میں جس حالات سے گزر رہی ہوں میں جانتی ہوں، میرے شوہر اس وقت بستر مرگ پر ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہوتے ان کے علاج کے لیے، اور اسی وجہ سے میں اپنا ایک نایاب قسم کا بڑے مشہور قسم کا جو برانڈ ہے اس کا ایک بیگ سیل کرنے کے لیے گئی تھی، لیکن وہاں پر جا کے انہوں نے جو سپا اور دیگر ایکٹیویٹیز کی تھی اس پر لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے آج ایک برے وقت سے گزر رہی ہیں، آج ان کے گھر پہ واقعی میں قیامت ٹوٹ پڑی ہے،
ان کا جو ہسبینڈ ہیں وہ خالق حقیقی سے جا ملے، انتقال کر گئے، کسی کو کسی کے لیے بھی دل میں گرج نہیں رکھنا چاہیے. میرا اپنا نظریہ ہے، میرا اپنا ماننا ہے. زندگی بہت چھوٹی ہے، بڑی بے اعتبار قسم کی زندگی ہوتی ہے. کب انسان کے ساتھ کس وقت کس طریقے سے کون سا حادثہ پیش آ جائے، ناگہانی آفت آ جائے، کسی کو کچھ نہیں پتا ہو. میں اپنی ہر ویڈیو کا آغاز اسی طرح کرتا ہوں کہ جہاں بھی آپ ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کبھی کسی کی زندگی اور موت کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. اب یہ بڑی افسوسناک خبر ہے. پچھلے 5 سال سے بیچارے وہ کینسر جیسے موذی مرض کا شکار تھے. کینسر ان کا سنبھل نہیں رہا تھا، جسم میں پھیلتا چلا جا رہا تھا، اور اسی وجہ سے آج وہ خالق حقیقی سے جا ملے. اور اداکارہ نے شوہر کی مغفرت کے لیے دعا اور سورہ فاتحہ پڑھنے کی بھی درخواست کی ہے. ان پر مشکل وقت ہے، کڑا وقت ہے. میں پھر ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ بھلے سوشل میڈیا پر بھی کسی پر کامنٹ کریں، سوشل میڈیا پر آپ کسی بھی طرح کا کامنٹ اگر کر رہے ہیں کسی کے بارے میں، ذاتی زندگی کے بارے میں. اس وقت بھی جب میں نے ویڈیو بنائی تھی نا، میرے جو سبسکرائبرز ہیں جو ڈیلی کی بنیاد پر میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا انسٹاگرام پر اور کہا کہ آپ نے غلط چیز کو سائڈ کیا ہے، مطلب آپ نے ان کی طرفداری کی ہے. اور میں نے ان کو سمجھایا میں نے طرفداری کسی کی نہیں کی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یار وہ ان کی ذاتی زندگی ہے، وہ اپنی ذاتی زندگی کس طریقے سے گزارنا چاہتی ہیں یہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. وہ کسی کو بھی کلیریفیکیشن اور جسٹیفیکیشن دینے کی پابند نہیں ہے. اور کامنٹ آپ کیجئے، آپ رائے دیجئے، لیکن تہذیب کے دائرے کے اندر جی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں 10 قسم کی فرسٹریشن ہوتی ہے. اس فرسٹریشن کی بنیاد پر آپ فرسٹریشن کسی اور کی چیز کی ہوگی، بھلے آفس کے معاملات ہوں، گھر کے معاملات ہوں، بیوی سے جھگڑے کے معاملات ہوں، دوستوں سے لڑائی کے معاملات ہوں، وہ فرسٹریشن آپ کامنٹ سیکشن میں نکالتے ہیں، جو کہ غلط ہے، جو کہ نامناسب. اسی وجہ سے کہتے ہیں معاشرہ برا روی کی طرف جا رہا ہے. خیر، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.